پاکستان میں یہ کون سی شخصیت آئی ہے جس کو ایئرپورٹ پر لینے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب گئے اور ان کا ڈنر آصف علی زرداری صاحب نے ایوان صدر میں کیا، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان نے شرکت کی۔ اگلے ہی دن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کے لیے ناشتہ بنوایا اور کہا کہ یہ اب میرے مہمان ہوں گے۔ یہ شخصیت کوئی اور نہیں، اسماعیلی فرقے کے 50ویں امام ہیں جو پاکستان کے 5 روزہ دورے پر آئے ہیں۔ ان کا نام پرنس رحیم الحسینی المعروف آغا خان پنجم ہے۔ یہ پہلے بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، لیکن بطور آغا خان یہ ان کا پاکستان میں پہلا دورہ ہے۔ یہ اپنے دورے کا زیادہ وقت گلگت اور چترال میں بتائیں گے، کیونکہ وہاں اسماعیلی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ پورے ملک میں پھیلی ہوئی اسماعیلی کمیونٹی اس وقت گلگت کا رخ کر رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے روحانی پیشوا اور 50ویں امام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے امام کی کھلی آنکھوں سے زیارت کر سکیں۔ یہ آغا خان کون ہے؟ یہ اتنی بڑی شخصیت کیسے بنے؟ آخر ان کی کہانی کیا ہے؟ اس سب کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے تاریخ میں جانا ہوگا۔ سب سے پہلے آغا خان یا اسماعیلی کون ہے، اس چیز کو سمجھیے۔ یہ اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے۔ اس وقت دنیا میں اہل تشیع کے 2 بڑے فرقے ہیں۔ نمبر 1 اثنا عشریہ، جو کہ پاکستان، ایران، عراق اور شام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا فرقہ اثنا عشریہ ہے۔ یہ لوگ 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ دوسرا فرقہ اسماعیلی کہلاتا ہے۔ اس کی آگے ایک برانچ ہے نظاری۔ نظاری فرقے کو ہی آغا خانی فرقہ کہتے ہیں اور یہ اسی کے امام ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس فرقے کی ابتدا ہوئی۔ ابتدا ایسے ہوئی کہ امام جعفر صادق کا جب انتقال ہوا تو اس وقت 2 گروہوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کا ماننا تھا کہ امام جعفر کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر امامت کے مستحق ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسماعیل بن جعفر کا انتقال امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہو گیا، جبکہ دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ اسماعیل بن جعفر کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا امام جعفر صادق کے دوسرے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو امام بنایا جائے۔ اب ایک گروہ موسیٰ کاظم کو امام ماننے لگا اور دوسرا گروہ اسماعیل بن جعفر کو امام ماننے لگا۔ جو فرقہ امام موسیٰ کاظم کا فالوور ہوا وہ اثنا عشریہ کہلایا، جبکہ وہ فرقہ جس نے اسماعیل بن جعفر کو امام مانا وہ اسماعیلی کہلائے۔ اسماعیلیوں میں امام کا کانسیپٹ اثنا عشریہ سے بالکل الگ ہے، یعنی اثنا عشریہ میں 11 امام آ چکے ہیں، جبکہ 12ویں امام مہدی ہیں جن کا قیامت کے قریب ظہور ہوگا، جبکہ اسماعیلیوں کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ امام ہر وقت موجود ہونا چاہیے اور یہ اسماعیل بن جعفر کی آل اولاد سے ہونا چاہیے۔ تو یہ جو پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امام ہیں پرنس رحیم آغا خان، یہ اسماعیلی فرقے کے 50ویں امام ہیں اور 5ویں آغا خان ہیں۔ آغا خان کا لقب ان کو ایران سے ملا، اس سے پہلے یہ صرف امام کہلاتے تھے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں ایران پر فتح علی شاہ قاجار کی حکومت تھی، اس دور میں ان کو آغا خان کا لقب دیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اسماعیلیوں کے 45ویں امام خلیل اللہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے 13 سال کے بیٹے تھے حسن علی شاہ۔ حسن علی شاہ اپنی والدہ کو لے کر ایران کے بادشاہ کے پاس گئے انصاف کے حصول کے لیے، تو فتح علی شاہ قاجار نے نہ صرف ان کو انصاف دیا بلکہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور ان کو ایک نیا لقب دیا آغا خان، جس کو آپ آقا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یوں حسن علی شاہ 46 میں اسماعیلیوں کے امام بنے اور پہلے آغا خان۔ صرف یہی نہیں، شاہ ایران نے انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر ان کو اپنا داماد بنا لیا اور اس کے بعد ان کو پرنس یا شہزادے کا لقب دیا، جس کے بعد تمام آغا خان شہزادے یا پرنس کہلانے لگے۔ اب یہ جو پرنس رحیم الحسینی پاکستان آئے ہیں، ان کی کوئی سلطنت نہیں، یہ کسی جگہ کے بادشاہ نہیں، لیکن پھر بھی ان کو پرنس کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو آغا خان پاکستان آئے ہیں ان کی اہمیت پوری دنیا میں اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کیوں ان کو اتنے پروٹوکولز دیے گئے؟ وزیر اعظم ان کے لیے ناشتے بنوا رہے ہیں اور صدر پاکستان ان کے لیے عشائیے جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب شرکت کر رہے ہیں۔ تو جناب اس کی سب سے بڑی وجہ تو ایک یہ ہے کہ یہ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا ہیں، جبکہ دوسری بڑی وجہ ان کے پوری دنیا میں خیراتی کام ہے۔ اسماعیلی کمیونٹی ایک انتہائی پڑھی لکھی، مہذب اور امن
امن پسند کمیونٹی ہے. آپ نے پاکستان میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اسماعیلی کمیونٹی نے کوئی احتجاج کیا, توڑ پھوڑ کی یا تخریب کاری کی, بلکہ یہ دنیا کے جس خطے کے جس ملک میں رہتے ہیں یہ نہ صرف اس کا حصہ بن جاتے ہیں بلکہ اہم ترین حصہ بن جاتے ہیں. یہ چیریٹی اور فلاحی کام بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں پر بھی اسماعیلی کمیونٹی نظر آئے گی, یہ تمام کے تمام پی ایچ ڈی اسکالرز یا کم از کم ان کے پاس 2-3 ماسٹرز کی ڈگریز ہوں گی. ان کا لٹریسی ریٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کمیونٹی ہے. اور ان کو پاکستان میں اتنا زیادہ پروٹوکول اور عزت دینے کی وجہ ان کے پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ خیراتی کام ہے. اس وقت یہ دنیا کے 30 سے زائد ممالک میں بہت زیادہ خیراتی کام کر رہے ہیں. تعلیم اور صحت پر بے تحاشا پیسہ اپنی مدد آپ کے تحت خرچ کر رہے ہیں. پاکستان میں آغا خان ہاسپٹل ان کے کاموں کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے. اس کے علاوہ سرینا ہوٹلز کی چین میں ان کے بہت زیادہ شیئرز ہیں. فرانس میں ان کے بڑے گھوڑوں کے استبل ہیں, فارم ہیں, جہاں پر اعلیٰ نسل کے ریسی گھوڑے تیار کیے جاتے ہیں اور ان کی قیمت ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے. یہ گھوڑے سٹالینز کہلاتے ہیں. اسماعیلیوں میں یہ بھی ہے کہ امام لکھ کر جاتا ہے کہ میرے بعد امام کون ہوگا. پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے پرنس رحیم کے والد پرنس کریم تھے, جن کا فروری 2025 میں انتقال ہوا. اب ان کے بیٹے پرنس رحیم الحسینی, جو کہ آغا خان پنجم کہلاتے ہیں, وہ پاکستان آئے ہیں. پاکستان میں 5 دن کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد یہ واپس سوئٹزرلینڈ چلے جائیں گے اور پوری دنیا میں چلنے والے اپنے فلاحی کاموں کو دیکھیں گے, اور ساتھ ساتھ پاکستان میں گلگت اور چترال میں رہنے والی ایک بڑی اسماعیلی کمیونٹی کو روحانی پیشوا کے طور پر زندگی گزارنے کے سنہری اصولوں پر بھی لیکچر دیں گے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.